كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى أمه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمد والعباس، وعلى الستة الباقية من الأشهر المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فليحب أحبهم ومن أبغضهم فليبغض أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في مواطن آخر: والفجر وليال عشر. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے صلی اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام کے بیش ماہ نذرانی ذات مقدسہ مطہرہ پر، جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں اور بزرگوں، خطبہ مسموع کے بعد قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس تعلق سے کہ جس شب و روز سے ہم رات گزرنے والے ہیں، جو عشر مبارکہ ہم سب پر شائع فغن ہونے کو ہے، اس تعلق سے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ کرے کہ اس کا مفہوم اور مقصد ہم سب کے دل و دماغ میں اتر جائے. اللہ رب العالمین کا بے انتہا کرم ہے جو انشاءاللہ ایک ہی دو روز میں وہ عشر مبارکہ ہم سب پر آنے والا ہے، جس کا ہم لوگ انتظار بھی کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس قدر فضیلتیں بیان کی ہیں کہ شاید ایک خطبے میں اس کو جمع کرنا مشکل ہے.
کوشش کروں گا کہ ضروری باتیں آج کے خطبے میں آ جائیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، جس کا چاند کل یا پرسوں نکلنے والا ہے۔ چاند نکلنے سے لے کر عید الاضحیٰ کے دن تک یہ 10 راتیں ہیں، اور اتنی مبارک راتیں ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سب کے سب کا یہ معمول تھا کہ پورے سال میں 3 عشروں کی سب سے زیادہ قدر کرتے تھے۔ ان میں سے نمبر 1 پر رمضان کا آخری عشرہ کہتے ہیں 10 دن، رمضان کا آخری عشرہ یعنی 20 رمضان سے اور عید تک، اور محرم کا 1 عشرہ یعنی پہلی محرم سے 10 محرم تک۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر اور 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کے دن تک، بقرہ عید کے دن تک، یہ وہ 3 عشرے ہیں پورے سال میں جن کے صحابہ کرام اتنی قدر کرتے تھے، اور اس میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے دنوں میں سارے دنوں سے افضل ان 10 دنوں کو بنایا ہے عشرہ ذی الحجہ۔ ان میں عبادت کرنا اتنی فضیلت کسی اور دنوں میں ہو ہی نہیں سکتی۔ عشرہ ذی الحجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 راتیں اور یہ 10 دن اللہ رب العالمین نے دنیا میں تمام دنوں سے افضل بنائے ہیں۔ ان سے زیادہ فضیلت اور ان میں عبادت کرنا، اس سے زیادہ فضیلت کے اور کوئی دن نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین بڑے سے بڑے گنہگاروں کو معاف فرما دیتے ہیں ان راتوں میں۔ اللہ ہم سب کو یہ جو دن کل یا پرسوں سے آنے والے ہیں، اللہ ان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن حبان کی حدیث نمبر 110 پر یہ روایت موجود ہے۔ اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ ان 10 دنوں میں جب بازار میں بھی نکلتے تھے تو اللہ کی تکبیر بلند کرتے تھے، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کم از کم اگر پورا عشرہ نہیں صحیح تو 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد بآواز بلند یہ تکبیرات کہے گئے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ تکبیرات صحابہ کرام بازاروں میں کہتے تھے، راستے گلی کوچوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کی بڑائی ہر گلی کوچوں میں بیان کرو، اللہ کی بڑائی کو بلند کرو، اللہ اکبر، اور اسی طریقے سے سبحان اللہ الحمدللہ اب آواز کے ساتھ صحابہ کرام بازاروں میں کرتے تھے۔ امام ترمذی نے اس کی روایت کیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کو اللہ نے تمام دنوں پر فضیلت دی ہے۔ ان 10 دنوں میں عبادت کرنا تمام سال کے تمام دنوں میں عبادت کرنے سے افضل ہے، اور یہ جو 10 دن آنے والے ہیں، اور فرمایا کہ اس میں ان 10 دنوں کی عبادت پر کسی چیز کی فضیلت حاصل نہیں۔ تو ایک صحابی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا میدان جنگ میں جہاد کرنے سے بھی افضل نہیں؟ فرمایا قال نعم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ افضل نہیں۔ البتہ وہ شخص صرف افضل ہے جو اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے نکلے، نہ اس کا جان واپس آئے نہ اس کا مال واپس آئے، وہ شہید بھی ہو جائے تو وہ شہید افضل ہے۔ لیکن شہید کے سوا جہاد میں لڑنے والا اگر وہ اپنے گھر واپس آ جائے تو اس کا لڑنا بھی ان 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ جو 10 دن آ رہے ہیں کل سے یا پرسوں سے، اللہ میں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ان میں ایک دن ہے، ایک وہ دن ہے کہ اگر وہ دن ہوتا اور یہ 10 دن کی فضیلت نہ بھی ثابت ہوتی تو وہ اکیلا ایک دن کافی تھا۔
وہ ہے یوم العرفہ، یعنی جس دن حج کیا جاتا ہے، جس دن لوگ جبل رحمت پر چپٹ کر اپنے رب سے معافیاں مانگتے ہیں، روتے ہیں جبل رحمت پر چمتے ہوئے کڑی دھوپ میں لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور بیت اللہ شریف سے جبل رحمت کی طرف اس امید سے چلتے ہیں کہ اللہ اس گناہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو عرفات کا دن ہوتا ہے، یوم العرفہ، وقوف عرفہ اسے بھی کہا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ اس دن کا جو شخص روزہ رکھ لے تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال آنے والے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1165 نمبر پر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے۔ البتہ اگر کوئی شخص اس روزے کو نہ رکھے تو اس کو چڑھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ روزہ فرض نہیں ہے، فرض روزے صرف رمضان ہی کے۔ اگر کوئی آدمی اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو 9 تاریخ کو روزہ رکھ لے، کوئی عورت اپنے گناہوں کی معافی چاہتی ہے کوئی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لے، اگر کوئی نہ رکھے تو اس پر کوئی تنگی، اس پر کوئی طنز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ روزہ فرض نہیں، فضیلت اس کی بہت زیادہ ہے۔ اور جہاں گناہ معاف ہونے کا ذکر ہے وہاں اس سے مراد صغیرہ گناہ معاف ہونے کے، بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، صغیرہ گناہ انجان میں آدمی سے کبھی کبھی ہو جاتے، ایسے گناہ معاف ہو جاتے ہیں 1 سال اگلے 1 سال پچھلے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طریقہ بیان فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن کا واقعہ ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج کے دن سب سے پہلے ہم عید کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد قربانی کریں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں گے اور خود بھی کھائیں گے، اور جو اس طریقے پر رہا اس نے میری سنت کو پالی۔ پتہ یہ چلا کہ قربانی کرنا سنت ہے، واجب نہیں، واجب کسی روایت سے ثابت نہیں ہوتا ہے، قربانی کرنا سنت ہے۔ یہ عام طور پر جو آدمی اپنے ملک میں رہے، قربانی کرنا حاجی کو قربانی کرنا فرض ہے۔ اچھا، قربانی حج میں جو کی جاتی ہے اسے حدی کہا جاتا ہے۔ ایک بات مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں، اسے حدی کہا جاتا ہے۔ حدی فرض ہوتی ہے کہ آدمی حج قران میں اپنا جانور ساتھ لے کر جائے مینا کے اندر، اور اسی طریقے سے حج تمتع کے اندر وہاں بھی جانور خرید سکتا ہے، وہ حدی فرض ہوتی ہے۔ ہر حاجی پر قربانی کرنا فرض ہوتا ہے، لیکن ہر مسلمان جو اپنے ملک میں رہ رہا ہے اس پر قربانی کرنا فرض نہیں ہے، قربانی کرنا سنت ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کا کبھی کبھی ناغہ بھی کرتے تھے۔ امام ترمذی نے، امام نسائی نے اس کو روایت کیا، کبھی کبھی قربانی چھوڑ دیتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین، آپ اب سال میں قربانی آپ نے کیوں نہیں کی؟ تو کہا کہ لتعلموا انہا سنت، تاکہ جان لو کہ قربانی کرنا سنت ہے، فرض نہیں۔ اور قربانی کرنا اس کو ذبح کہا جاتا ہے، ضاد سے ذبح، یہ ذبح ہے، یہ سنت ہے، اور حج میں قربانی کرنا فرض ہے، اسے حدی کہا جاتا ہے۔ اور تو یہ پتہ چلا کہ اس طریقے پر رہنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، صحیح مسلم کے اندر یہ بھی روایت ہے کہ جو شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دے اس کی قربانی ادا نہیں ہوتی ہے، وہ صرف فقط گوشت، قربانی نہیں، قربانی وہی ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد کی جائے، ورنہ گوشت۔ اور دوسرے یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ذی الحجہ کا جب چاند نکل آئے تو وہ اپنے کہیں کے بال نہ تراشے، کہیں کے بھی بال نہ تراشے، اور نہ تو ناخن کاٹے، اسی طریقے سے حتیٰ کہ اس طریقے سے گزار دے کہ 10 ذی الحجہ ہو جائے، عید الاضحیٰ کی نماز ہو جائے، اس کے بعد قربانی کرنے کے بعد اپنے بال کاٹے یا ناخن کاٹے، حجامت بنوائے، کچھ بھی کرے، لیکن عید کا چاند نکلنے، یہ چاند نکلنے کے بعد سے کوئی آدمی حجامت نہیں بنوا سکتا، ناخن نہیں کٹوا سکتا۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، عام طور پر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا
ابن ماجہ شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے اور کئی کتابوں کے اندر. ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ میرے پاس ایک بکری ہے اور وہ دودھ دیتی ہے، اس کے دودھ سے میرا رزق چلتا ہے، ذریعہ معاش ہے. اس دور کے اندر اس طرح کی فراوانی نہیں تھی کہ آدمی دال چاول روٹی ہر ٹائم کھائے، بلکہ کسی نہ کسی چیز سے پیٹ آدمی بھر لیتا تھا. اس کے بعد بکری تھی، بکری کا دودھ سے بھی پیٹ بھر کر آدمی زندگی گزار لیتا تھا. صحابی نے کہا، یا رسول اللہ میرے پاس ایک بکری ہے اور وہ دودھ دیتی ہے جو میرا ذریعہ معاش ہے، کیا میں اسے قربان کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والی نگاہوں میں دیکھا اور کہا کہ نہیں، اس بکری کو قربان کرو. اللہ کے دین میں آسانی دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بکری کو قربان مت کرو جس کا دودھ تم روز پیتے ہو، تمہارے لیے اپنی بھوک مٹانے کا ذریعہ یہی ہے اور تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس بکری کو قربان مت کرو. تمہارے لیے ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ذی الحجہ کے چاند نکلنے کے بعد سے اپنے ناخن مت کاٹو، اپنے کہیں کے بال مت بناؤ. اور یہ مسئلہ مرد عورتوں کے لیے، سب کے لیے. عورتیں بھی اپنے کہیں کے بال نہ ختم کریں اور اپنے ناخن نہ تراشیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مال والے لوگ، پیسے والے لوگ عید کی نماز پڑھ کے قربانی کر رہے ہوں تو تم اپنے ناخن کاٹ رہے ہو، تم اپنی حجامت بنوا رہے ہو، یہی تمہاری قربانی کا نتیجہ. اس کی وجہ سے تم اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے، اس لیے کہ تم قربانی کا جانور خریدنے کی استطاعت تمہارے پاس ہے. اچھا، قربانی خریدنے کی جانور کے استطاعت کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگوں نے اس کو جوڑ دیا کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا اس کے برابر ہو، یہ بالکل جھوٹ ہے. شریعت میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جانور خریدنے کی طاقت رکھتا ہو بس وہ شخص صاحب استطاعت ہے، اس کو قربانی کرنا چاہیے. اور صاحب استطاعت ہونے کے بعد جو قربانی نہ کرے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے. جو شخص استطاعت کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، طاقت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے. اچھا، قربانی کے تعلق سے جس قدر فریب کیا گیا ہے ملک ہندوستان کے اندر، جس قدر جھوٹ بیان کیا گیا ہے، اور ممبر رسول پر اللہ کی قسم اوریجنلٹی بیان کرنے کی کوشش کرنا ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی کو، ہمت کے ساتھ اوریجنلٹی بیان کرتا ہوں کہ دین اصل کیا. ایک تو یہ ہے کہ عام طور پر بے پڑھے لکھے مسلمانوں کو یہ بہکا دیا جاتا ہے کہ گھر کے جتنے لوگ بھی کام کاج کر رہے ہوں سب کی سب قربانی کریں. بالکل باطل مسئلہ ہے، بالکل غلط ہے. اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً کوئی حکم ایسا نہیں نازل فرمایا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی ہے بس، چاہے کتنے لوگ گھر کے اندر کماتے ہوں، ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی. اور اس کو پروف کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں کہ جو صحیح ترمذی کی روایت ہے، عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ جو تابعی ہیں، انہوں نے سوال کیا میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. آپ جانتے ہیں ابو ایوب انصاری کون؟ ابو ایوب انصاری جن کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی مدینہ منورہ کے اندر، وہ میزبان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بڑھاپے کے وقت پہنچ چکے تھے، بڑھاپے کے عالم میں. عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے عہد رسالت میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہم لوگ ہر گھر کی طرف سے ایک بکری قربان کرتے تھے. ہر گھر کی طرف سے ایک بکری. گھر سے مراد ہے جتنے لوگ ایک ساتھ میں کھانا پکتا ہو، لوگ کھاتے ہوں، ان سب کی طرف سے ایک قربانی. تو فرمایا کہ ہر گھر کی طرف سے ایک بکری قربان کرتے تھے. بعد میں تفاخر اور گھمنڈ کے طور پر لوگ زیادہ قربانیاں کرنے لگے. ابو داؤد کے اندر، ابن ماجہ شریف میں کئی کتابوں کے اندر یہ روایت ہے، تفاخر کے طور پر لوگ زیادہ قربانیاں کرنے لگے. اور جو لوگ بیان کرتے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ممبر پر کھڑے ہو کر جھوٹ بیان کرتے ہیں کہ یہ 3 دن سب سے زیادہ خون بہانا اللہ کو پسند ہے. کوئی مسئلہ اس طرح کا نہیں ہے، کوئی حدیث کے اندر نہیں ہے، کوئی سب یہ باطل اور جھوٹ ہے، فریب ہے میرے بھائیوں. ہر گھر کی طرف سے عید الاضحیٰ کے موقع پر 3 دنوں میں ایک گھر سے ایک ہی قربانی ہے بس. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی کہ تم 2 مینڈے ذبح کرنا. تو وہ 2 مینڈے ذبح کرتے تھے. حالانکہ لوگ سوال کرتے تھے
کہ آپ 2 مہینے کی ذبح کر دیں. تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی. وصیت کا معاملہ ایک الگ ہے. اسی طریقے سے جتنا یہ ہے کہ 3 دن خون بہانا اور قربانی کرنا اللہ کو پسند ہے، یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ سب حج کے تعلق سے. جو آدمی حج کرنے جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ منگوائے قربانی کرنے کے لیے. بخاری مسلم کے اندر روایت موجود ہے. 100 اونٹ منگوائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ کو اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیا. 63 اونٹ. اور 27 اونٹ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم 27 اونٹ کو ذبح کرو. 63 کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی عمر شریف 63 سال کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے ہر سال کی طرف سے ایک قربانی کر دی. 63 اونٹ کو ذبح کیا حج کے موقع پر. یہ حج کا معاملہ ہے. ورنہ اپنے ملک میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے صرف اتنا ہے کہ ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی. گھر کے لوگ چاہے جتنے بھی کما رہے ہوں ان سب کی طرف سے بس ایک ہی قربانی ہے. جتنے لوگ ایک ساتھ کھا پی رہے ہوں ان سب کی طرف سے ایک قربانی ہے. یہ کھال وال کے چکر میں مدرسے کے مولویوں نے اس کو گھما پھرا کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. اچھا اب آتے ہیں کہ جانور کیسا ہونا چاہیے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ باطل مسئلہ بیان کیا گیا کہ بکری یا بکرا 1 سال کا ہو. سال وال کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے. دمبے پر ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی جانور اور نہیں ہے تو تم دمبا اگر 1 سال کا ہے اسے ذبح کرو، کفایت کر جائے گا. بکری بکرے کا یہ کوئی مسئلہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1963 نمبر پر. آپ ابھی لوڈ کریں انٹرنیٹ پر، فوراً یہ حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی. 1963 نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دانت کے بغیر جانور پر قربانی نہیں کی جا سکتی. لا تذبحوا الا مسنۃ. اگر وہ دانتا نہ ہو اس جانور پر قربانی ہرگز نہیں ہو سکتی. اگر اس کے خلاف 1 کروڑ علماء بھی فتویٰ دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بدلا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 دانت کے جانور کے سوا نہ 1 سال نہ 2 سال، سال کا کوئی معاملہ ہی نہیں سوائے اس دھوپے کے جو میں نے ابھی بیان کیا. اور فرمایا کہ سال بعد کا کوئی معاملہ نہیں، جانور 2 دانت کا ہونا چاہیے، اسی پر قربانی ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے بھائیوں مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ مسئلے سے کوئی چیز کو بدلا نہیں جا سکتا. دین میں احتیاط بہت ضروری ہے. اب آتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر کن کن جانوروں پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ کن کن جانوروں پر قربانی کرو. چنانچہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 143 پر فرمایا کہ 8 ازواج من الضأن اثنین من المعز اثنین. فرمایا کہ 8 نر و مادہ یعنی بھیڑ میں 2 قسمیں، بھیڑ کا نر اور مادہ دونوں، اور بکری اور بکرا دونوں پر قربانی. اور فرمایا کہ حرم عامل السعیر، کیا ان چیزوں کو تمہارے لیے اللہ نے حرام کیا ہے؟ سوال کیا اللہ رب العالمین. اور فرمایا کہ ان کے پیٹ میں جو ہے اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، ان کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، حرام نہیں ہے. اور فرمایا کہ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اور اونٹ کی 2 قسمیں، یعنی 2 قسمیں یعنی اونٹ نر اور مادہ. اور فرمایا کہ ومن البقر اثنین، بقر کہتے ہیں عربی میں بڑے کاف سے بقر کہا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں گائے. فرمایا کہ گائے کی 2 قسمیں، گائے کا نر اور مادہ، بیل یا گائے. اب مولوی اتنا چالاک ہے آج کے دور کا کہ اس نے حکومت سے سمجھوتا کر کے یہ بھینس اور بھینسے کو جبرن اسلام کے اندر گھسیڑا. اور اس کے بعد اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ عید کا خطبہ وہ اردو میں پڑھ دے. اگر اردو میں پڑھے تو آدمی کھڑا ہو کر فوراً سوال کرنے لگے کہ لکھا ہے گائے اور بیل اور بھینس اور بھینسے پر ہم لوگ قربانی کر رہے ہیں. اگر ہمت ہو تو اردو میں خطبہ پڑھ دیا جائے، خود آدمی سمجھ جائے گا کہ لکھا کس چیز پر ہے اور قربانی ملک ہندوستان میں کس چیز پر ہوئے. میرے بھائیوں جب ملک آزاد ہوا تھا اس وقت اگر علماء مان کرتے اس بات کی کہ پورا سال اگر گائے ہمارے ملک میں رہنے والوں کے لیے محترم ہے تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے مذہبی معاملے میں سمجھوتا نہیں کریں گے، ہمیں قربانی کرنے کا موقع دیا جائے. اس وقت اگر یہ آواز اٹھائی جاتی تو اس وقت یہ مانگ پوری کر دی جاتی. آج قربانیاں ہوتی چاہے بیل پر ہی کیوں نہ ہو،
لیکن میرے بھائیوں خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. انہیں کس درجہ نے کس درجہ فقیہان حرم دے توفیق. قرآن کے اندر دیکھیے، احادیث کے اندر دیکھیے، کہیں بھی بھینس اور بھینسے کا ذکر قربانی کے تعلق سے نہیں. بے وجہ خامخواہ اللہ ہی جانے یہ کہاں جا رہا ہے. بھینسا حلال جانور ہے، حلال ہونے میں سب کا اتفاق ہے. اگر کوئی قربانی نہیں مانتا ہے، قربانی کرتا ہے، اگر کوئی گوشت دے تو اس کو لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، حلال جانور ہے. لیکن قربانی اس کی نہیں ہوتی. اس لیے قربانی کے تعلق سے بھینس اور بھینسے کا کہیں لفظ قرآن حدیث کے اندر اس سے بچنا چاہیے. البتہ اگر یہ چاہے کہ حکومت بھینسے کا گوشت نہیں کھانے دیتی ہے، اگر اس آڑ میں چاہے کہ ان 3 دن میں کوئی بھینسا ذبح کر کے کھانا چاہتا ہے، وہ الگ بات ہے، کھا سکتا ہے، حلال جانور تو ہے ہی. لیکن قربانی نہیں، ہر حلال جانور تو نہیں قربانی. قربانی کے لیے یہ لسٹ موجود ہے قرآن حکیم کے اندر. اور اسی طریقے سے سورہ حج کے اندر فرمایا کہ جو ہے کل انعام جن جانوروں کو کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بتائی کہ اس میں اونٹ اور گائے اور اسی طریقے سے بھیڑ اور بکرا. دمبا یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی روایت کے اندر دمبا قرآن کے اندر تو نہیں ہے لیکن صحیح حدیث کے اندر ہے. تو جو چیز چاہے قرآن کے اندر ہو یا حدیث کے اندر موجود ہو، دونوں ہمارے لیے برابر ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبے پر قربانی کی اپنے ہاتھ سے. تو یہ 10 نر و مادہ جانور ہوئے، اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، بکری بکرا، بھیڑی بھیڑا اور دمبی اور دمبا. یہ نر و مادہ 10 طرح کے جانور ہوئے. بس یہ لسٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اسلام کے اندر. انہی جانوروں میں سے کسی جانور کو. اب تو یہ ہوا کہ اب اگر کوئی گائے کے لیے آواز اٹھائے میرے کو ہندوستان میں، تو سوائے اس کو جیل ہو جانے کے، سوائے اس کو سزا ملنے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. اب یہ ہے کہ جو جانور کھلے ہیں، اب گائے پر تو قربانی نہیں کر سکتا، ظاہر ہے. یہاں اپنے یہاں اگر گائے پر قربانی کرے تو آدمی کو فوراً اریسٹ کیا جائے گا، اسے سزا دی جائے گی. گائے پر تو نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کے بدلے میں دوسرا جانور نہیں لایا جا سکتا. آپ جو جانور کھلے ہیں بکری پر، اگر کم پیسے پر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو بکری پر کر لیں، زیادہ پیسے پر قربانی کرنا چاہتے ہیں بکرے پر کر لیں. لیکن جانور ایک حدیث سے پروف کرتا ہوں. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خالو نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر کرنے کے لیے اور دیکھا کہ گوشت کے ٹکڑے ہیں، تو فرمایا کہ یہ فقط گوشت ہے، قربانی نہیں. قربانی وہ ہے جو عید کی نماز کے بعد کی جائے. اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر صحابی نے وقت بدل دیا انجان میں، وہ جانتے ہوتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ عید کی نماز سے پہلے جو قربانی کرنے کا قربانی نہیں کی تو کیوں کرتے؟ انجان میں بیچارے اس شخص نے کیا. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خالو نے قربانی کی عید کی نماز سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ یہ فقط گوشت ہے، قربانی نہیں. تو وقت بدل دینے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ فقط گوشت ہے، قربانی نہیں. اگر کوئی شخص جانور ہی بدل دے اس کی قربانی کا انجام کیا ہو؟ یہ کڑوا سچ ہے، یہ کڑوا سچ ہے کہ جس کو میں منبر رسول پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنا ہوں. اور سچ بات ہمیشہ کہنی چاہیے، چاہے کوئی گالی دے، چاہے اس کے بدلے میں کچھ بھی کہے. منبر رسول پر میں نے عہد کیا ہے کہ موت تک، آخری سانس تک، جب تک میں منبر پر کھڑا ہونے کے لائق رہوں گا انشاءاللہ قرآن حدیث کی حقیقت کو، حقانیت کو بیان کروں گا. اس میں کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی. میرے بھائیوں، یہ کھال وال کے چکر میں مدرسے کے مولویوں نے کھال وال کے چکر میں یہ بھینسا کسی نہ کسی طریقے سے بیان رائج کر دیا ہے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھینسا کہاں سے آیا ہے قربانی کے اندر، تو کہتے ہیں یہ اسی طرح سے پاگل کرتا ہے، اسی طریقے سے چارہ کھاتا ہے. میرے بھائیوں، ایک جاہل آدمی کو اس کے سامنے دونوں جانوروں کو کر دو، کم سے کم 30 فرق نکال دے گا. بھینسا پانی سے ڈرتا ہے، پانی میں کودتا ہے، گائے پانی سے ڈرتی ہے. اور بھینس کے دودھ میں فرق ہوتا ہے. گائے کا دودھ الگ ہوتا ہے، بھینس کا دودھ الگ ہوتا ہے. اور گائے کا گوشت الگ کلر کا ہوتا ہے، بھینس کا گوشت الگ کلر کا ہوتا ہے. گائے کا دودھ الگ کلر کا ہوتا ہے، بھینس کا دودھ الگ کلر کا ہوتا ہے. ایک جاہل انسان کو دے دیجیے 20 فرق نکال دے گا. کس نے یہ سب کیا ہے کہ گائے اور بھینس ایک طرح کا جانور ہے؟ میرے بھائیوں، جو علماء اس طریقے کا بیان دے رہے ہیں وہ اللہ کے قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کا آیات کو نہیں بدلا جا سکتا. میرے بھائیوں، اللہ کی آیت قیامت تک اسی طرح روشن رہے گی اور اسی طرح اپنی جگہ پر قائم اور بیٹھ رہے گی. محمد رسول اللہ کو اگر ہم مانتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو نبی کی فرما برداری ضروری ہے. قربانی ہماری بھی سنت رسول اللہ کے مطابق ہو، تب اللہ کے دربار میں قابل قبول ہو. آخری بات،
یہ عرض کر رہا ہوں، عام طور پر قربانی کے لیے آدمی اتنی جدوجہد کرتا ہے. اب یہ اور کڑوا سچ ہے، اس کو مانے بغیر کام نہیں چلے گا. چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کو کہتا ہو، اہل سنت کو کہتا ہو، اپنے آپ کو کوئی بھی کہتا ہو، عام طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اگر جو شخص 5 نمازیں 24 گھنٹے میں ترک کرتا ہے اس کے لیے قربانی کا کوئی مسئلہ نہیں. قربانی کرے یا نہ کرے اس کا کوئی میٹر نہیں، قربانی کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ گیا. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، بندے سے سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا قیامت کے دن وہ نماز کا سوال کیا جائے گا. اور جہاں جہاں قربانی کا حکم قرآن مجید کے اندر سورہ کوثر کے اندر آپ دیکھیے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا اور آپ نماز پڑھیں میرے لیے اور نہر کریں میرے لیے. فصل لربک وانحر، پہلے نماز ہے بعد میں قربانی. اور دوسری سورہ انعام کے اندر جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل ان صلاتی ونسکی، اے رسول آپ کہہ دیجیے کہ میری نماز اور میری قربانی، ومحیایا ومماتی، میرا جینا، میری زندگی اور میری موت، سب کچھ اللہ کے لیے، للہ رب العالمین، میرا مرنا میرا جینا سب کچھ اللہ کے لیے. قربانی سے پہلے آپ نے کبھی غور نہیں کیا، قرآن پڑھے آدمی، قرآن پڑھے اس کا معنی پڑھے تب پتہ چلے کہ سچائی کیا ہے. کبھی غور کیا ان آیتوں کے اندر کہ قربانی سے پہلے نماز کا لفظ ہے، جہاں کہیں بھی دیکھ لیجیے فصل لربک وانحر، ان صلاتی ونسکی، پہلے نماز ہے ونسکی بعد میں، نہر بعد میں، نہر کہتے ہیں ذبح کرنا. اور اسی طریقے فصل لربک وانحر، تو نماز کی پابندی کرو اور قربانی کرو اللہ کے لیے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی قربانی کے لیے خامخواہ پریشان ہوتا ہے. اگر اس کو 5 نمازیں پابندی سے نہیں پڑھنا تو قربانی کے لیے کیوں جدوجہد کرتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی بچنا چاہیے کہ بڑے جانوروں میں جس میں 7 حصے ہوتے ہیں اس میں یہ دیکھ کر حصہ لے کہ کوئی ایک آدمی بے نمازی تو نہیں ہے اس کے ساتھ حصہ مت لے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ سارے حصے اللہ کے یہاں تباہ برباد ہوں. یہ احتیاط، نماز میں چھوڑ کر قربانی کرنا یا ان چھوٹے نام قربانی سنت ہے. آدمی فرض عین چھوڑ دے، نماز کی پابندی چھوڑ دے، اس کے لیے کیا ہے جدوجہد کرنا، قربانی کرنا جانور کے لیے. تو یہ تھی وہ چند باتیں آج کے خطبے کے اندر جو انشاءاللہ ہمارے لیے کارآمد ہوں گی. اور لوگوں نے صبح سے کئی لوگوں نے فون بھی کیا کہ قربانی کے اہم مسائل آج کے خطبے میں ریکارڈ کر دیے جائیں. یہ 2-3 بجے تک انشاءاللہ انٹرنیٹ پر آ جائے گا، پوری دنیا کے اندر دیکھا جائے گا یہ وہ مسائل تھے. اور ایک بات اور سن لیں، جو لوگ بھینس اور بھینسے پر قربانی کرتے بھی ہیں اگرچہ وہ یہ مان لیتے ہیں کہ یہ گائے کی طرح ہے اور قربانی کرتے ہیں، ایک بات غور نظر ہے کہ کبھی پیسے والے آدمی کی مخالفت کرنا آسان نہیں ہوتا. الحمدللہ یہ ہماری ہمت ہے اور ہم اسی بات کے لیے جی رہے ہیں. چاہے وہ کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بڑا اپنے وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، ہم اس کی مخالفت قرآن حدیث کے خلاف، اللہ اس کے رسول کے خلاف جب آئے گا تو ضرور کریں گے. جو لوگ بھینسے پر جائز سمجھتے ہیں ان کے بھینسوں پر ذرا غور کرو، کوئی 40 کلو کا ہے، کوئی 45 کلو کا ہے، اور 80 کلو کے بھینسے شاید ان کے 2 دانت ہوں، 2 دانت جو نکال کر دوسرے دانت جمتے ہیں تب اس پر قربانی جائز ہوگی. اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ گائے کی طرح بھینس ہے تو کم از کم اس کا وزن اور اس کو یہ دیکھ لیں کہ اس کے دانت ہیں کہ نہیں، اس کے 2 دانت ان کے دوبارہ جمے ہیں یا نہیں جمے ہیں. اگر ایسا دیکھا جائے تو 1 کوئنٹل سے اوپر جب بھینسا ہوگا تب وہ 2 دانت کا ہوگا. خواہ اپنی قربانی برباد مت کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استطاعت ہو تو قربانی کرو، اگر قربانی کی طاقت ہو تو کھلواڑ مت کرو. اگر تمہارے پاس زیادہ پیسہ ہے آپ اچھا بکرا خرید کر 10,000 20,000 25,000 جتنا پیسہ اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا اس بکرے پر قربانی کریں. کم پیسے میں کرنا چاہتے ہیں بکری پر قربانی کریں. اور اگر بکری بھی نہیں آپ خرید سکتے تو مت کریے قربانی. اس کا کوئی مسئلہ ہے کہ آدمی خریدنے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو تبھی جبرن قربانی کرے. قربانی وہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بتایا ہے، اللہ کے دربار میں قابل قبول ہو وہ قربانی کرو. اگر استطاعت نہیں ہے تو مت کرو. یہ سب کے اوپر فرض نہیں ہے. جس کے بعد مال ہے جو خریدنے کی طاقت رکھتا ہے اسی کے اوپر اسی کے لیے سننا.
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں میری سنی گئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اپنا آخری سانس میں کلمہ نصیب فرما. یا رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما. شیطان کے فریب سے، لوگوں کے فریب سے امت کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ہم نے جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفا نصیب فرما. ہم نے ہر شخص کی ہر جائز تمناؤں کو، جائز خواہشوں کو اللہ رب العالمین پوری فرما دیجیے. وصلی اللہ وسلم. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.